بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیپرز. It's me Muhammad Jawad Changezi and I'm back with a new video. پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کمپلیننگ ہیبٹ کیسے انسان کے اندر بلڈ ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں. اب ایک مائنڈ لیس کمپلیننگ کی وجہ سے جو انسان کا جو ایک پورا لائف وہ کیسے تباہ ہوتا ہے. بیسیکلی آج ہم ڈسکس کریں گے کمپلیننگ. تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ مائنڈ لیس کمپلیننگ ہوتی کیا ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس مائنڈ لیس کمپلیننگ کو ہم کیسے ختم کریں. تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کچھ 5 ایسے اسٹیپس، کیونکہ یہ ہم ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہے، مگر میں نے کافی اس پہ سوچا اور اس کے لیے پھر میں نے 5 اسٹیپس بنائے. تو یہ تو انسان کے خود کے ہاتھ میں کہ وہ کون سا راستہ اپنے لیے چوز کرتا ہے، وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. فار ایگزامپل زندگی میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا انسان خوشی کے راستے پہ چلے یا پھر جو ہے غم. خدا مطلب یہ اللہ دور ہی رکھے، بٹ یہ کہ اگر انسان چیزوں کو ٹھیک نہ کرے یا اپنے اوپر ٹائم نہ لگائے یا اپنے آپ کو امپروو نہ کرے، ڈیولپ نہ کرے، تو ایٹ دا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ چیزیں خراب ہو جاتی، پھر انسان جو ہے خوش نہیں رہ سکتا نا. تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم خوشی کا راستہ اختیار کریں اور اس پہ کام کریں. فرسٹ ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے، ہم نے خود سے پوچھنا ہے، ہم نے خود کے اوپر ٹائم لگانا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں کمپلیننگ کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کمپلیننگ کر بھی رہے کہ نہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ نہیں. اب ایک انسان کو ریئلائز ہو گیا کہ میں شکایت کر رہا ہوں، تو اب اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے وجہ کیا ہے اس کی، وائی. اس کے 2 ہی وجہ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ہیبٹ بن چکی ہے یا پھر وہ انسان جو ہے وہ فیئرفل ہے، اسکیئرڈ ہے. اگر کمپلین کا وجہ یہ نکلے کہ وہ فیئرفل ہے، وہ ڈرا ہوا ہے کسی چیز سے یا ہوپلیس ہے، تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے اور وہ ہے اللہ. دیٹس اٹ. اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے. اللہ کو یاد کریں اور وہ خود بخود آپ کے لیے سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اس کا ایک ہی سنگل سولوشن ہے، وہ ہے آپ کا نماز، پریئرز. اسپریچول طریقے سے بھی آپ کو وہ کنڈیشن کرے گا اور آپ کا مینٹل ہیلتھ کے حساب سے وہ آپ کو کنڈیشن کرے گا، آپ کو بہتر بنائے گا. if it is the case. اگر دوسرا کیس ہے کہ اٹ مینس کہ وہ انسان جو ہے کمپلیننگ کے ہیبٹ میں، تو پھر ہم آ جاتے ہیں دوسرے اسٹیپس پہ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اچھا، ایک انسان نے سیلف ریئلائزیشن کی، بیٹھ کے خود کو ٹائم دیا، سوچا. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اب اس کو سمجھ بھی لگ گئی کہ یہ ایک ہیبٹ بن چکی ہے میرے اندر. تو اب اس کے لیے سولوشن کیا ہے؟ What should be the solution? سولوشن یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہم نے کچھ پریکٹسز اپنانے ہیں. کہ سولوشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کو کچھ بھی بتا سکتا ہوں تھیوریٹیکل کہ میں یہ کرے ایسے میں کر سکتا ہوں، مگر یہ کہ پریکٹیکل چیز ہو کہ انسان اپلائی کرے اور اس سے باہر نکلے. اچھا، ریئلائزیشن کے بعد جب پتہ چل گیا کہ ہیبٹ بن چکی ہے، تو اس ہیبٹ کو ہم ایک اسٹریٹجی کے حساب سے، ہم ایک اسٹریٹجی کے مطابق ہم اس کو سالو کریں گے. فرسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پازیٹیو اسٹریٹجی. یہ میں نے خود اپنا بنایا، یہ اپنا میں نے ٹرم بنایا کہ پازیٹیو اسٹریٹجی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کمپلیننگ کرنے لگے انسان اور اس کو ریئلائز ہو کہ اب میں کمپلیننگ کر رہا ہوں، I should not do this، تو وہاں پہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ کمپلین کے ساتھ کوئی پازیٹیو چیز لگا دے. فار ایگزامپل، آج میں گر گیا، مگر یہ اچھا ہوا کہ میری ٹانگیں نہیں ٹوٹی، میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے. تو یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بلڈ کرنا کہ فار ایگزامپل آج میرے ساتھ یہ برا ہوا تو شکر ہے، اچھا ہوا کہ یہ نہیں ہوا.
بدتر نہیں ہوا، اس سے بھی بدتر نہیں ہوا. تو یہ فرسٹ پریکٹس ہے جو ہم نے کرنی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ہے نو کمپلیننگ چیلنج. یہ ایک چیلنج آپ کے لیے میں لے کے آیا. یہ آپ پریکٹس کریں، اس کو آپ اپلائی کریں، اور جو اس کو اپلائی کرے وہ کائنڈلی کمنٹس میں بھی بتایا کہ اف اٹ از ورکنگ، کیونکہ میرے لیے تو اس نے ورک کیا ہے. باقی یہ انشاءاللہ سب کے لیے ورک کرے گا. یہ ہے کہ اس کو کرنا کس طرح. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کرنا کیسے. کرنا اس طرح کہ 30 دن کے لیے 30 ڈیز کے لیے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے کمپلیننگ سے. روزے رکھنے ہیں کمپلیننگ کے، کہ میں نے کمپلین نہیں کرنا کسی بھی حساب سے. جب بھی کمپلیننگ کرنے لگے اسی ٹائم ریئلائز کرے کہ ناؤ آئی ایم کمپلیننگ، سو آئی شوڈ اسٹاپ. تو وہیں پہ جہاں پہ آپ اسٹاپ ہوئے تو آپ نے پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، آج سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو شام کو آپ نے باقاعدہ گننا ہے. یو شوڈ کاؤنٹ کہ آج میں نے کتنی دفعہ کمپلیننگ کی، اور کتنی دفعہ میں نے ریئلائز کی، اور کتنی دفعہ میں نے اس کو اسٹاپ کیا. تو پھر آپ کو سمجھ لگے گا کہ یہ کس انٹینسٹی تک، کس حد تک کمپلیننگ کا ہیبٹ ہے. تو پھر اگلے دن اس کو ڈیکریز کرنا ہے اور کم کرنا ہے. مطلب کوشش تو یہی ہے کہ بالکل کرنا ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر ہو جائے تو اس کو ریئلائز کر کے اس کو اسی ٹائم ٹیکل کرنا ہے. تو فور 30 ڈیز دس از اے چیلنج فار یو. یہ ایک بیسٹ چیلنج ہے. اور اس کو جب آپ بٹ پازیٹیو کے ساتھ، جو میں نے اسٹریٹجی آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی ایسا کوئی بیڈ انسیڈنٹ ہو تو آپ نے اس کے ساتھ ایک پازیٹیو چیز لگانا ہے. یہ دونوں جب آپ مکس کر کے آپ اپلائی کریں گے لائف میں تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ورک فار یو. اچھا، جب یہ دو اسٹریٹجی ہم نے اپلائی کیا تو تھرڈ ہمارا کام یہ ہے کہ اب اس کو جو اتنے سالوں سے ہم کمپلیننگ کرتے آ رہے ہیں، اس کو بالکل کور کرنے کے لیے، اس کا ایک ریمیڈی کے لیے وہ ہے گریٹفلنس. شکر جسے کہتے ہیں ہم اردو میں. تو شکر کیسے ادا کی جائے؟ وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم صبح نماز پڑھتے ہیں فجر کی، پھر ظہر، پھر عصر، اسی طرح 5 ٹائم پریئرس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شکر ہی کرتے ہیں. ہم شکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اس کے علاوہ بھی پریکٹس کرنا ہے کہ ہر جگہ پہ ہم نے شکر کرنا ہے کہ شکر ہے اللہ کہ آپ نے ہمیں صحت دی ہے. شکر ہے کہ آئی ہیو 2 ہینڈس، 2 آئیز، آئی ایم اے پراپر مین، یو نو. تو آئی ایم ہیلدی، آئی ایم ہیپی. ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ نے دی ہوئی ہے. کہیں پہ کچھ کم ہے، کہیں پہ کمی بیشی ہے، تو وہ انسان کا لائف کے اندر وہ آہستہ آہستہ مل جاتی ہے. مگر یہ کہ انسان اس کی وجہ سے اگر کمپلیننگ کرے تو یہ ناشکری ہو جاتی ہے نا. تو یہ بھی اس حساب سے بھی کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان دن میں اپنے 3 بلیسنگز کاؤنٹ کرتا ہے تو ایک میئربل لیول تک وہ بوسٹ کرتا ہے انسان کے ہیپینس کو. اور وہ ایک انسان کو نا ایک خوشی دیتی ہے، ایک کہ وہ انسان بھول جاتا ہے نا دوسری چیزیں. جب 3 آپ بلیسنگز دن میں آپ کاؤنٹ کر کے اپنے آپ کو بتائیں گے کہ شکر ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو آپ کمی بھول جائیں گے. جو کمی بیشی ہے وہ اس پہ آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا. اچھا، اب ہمارے 4 اسٹیپس ہو گئے. ایک آپ نے سیلف ریئلائزیشن کرنی ہے. سیکنڈ اس کا سلوشن نکالنا ہے. پھر جو میں نے پریکٹسز دی ہے وہ کرنے ہیں. پھر گریٹفلنس پریکٹس کرنی ہے. اور دین اٹ کمز ٹو دا ایٹیٹیوڈ دیٹ ایوری ون شوڈ ہیو ٹورڈز لائف، ٹورڈز پرابلمس، ٹورڈز ایوری تھنگ. وہ ہے کہ انسان بجائے کہ یہ کہے کہ آئی گیٹ ٹو ڈو، اس کے بجائے کہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو. میں کروں گا اس میں، اور میں یہ کروں گا اس میں بہت فرق ہے. اچھا، ایک اسٹوری ہے، اس میں ایک عورت سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جانا چاہتی ہے؟ کہ جب آپ مر جائیں تو آپ کیا چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں؟ آپ اتنے امیر ہیں، آپ فار ایگزامپل، تو آپ کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ اس میں وہ کہتی ہے کہ میں بنگلہ، گاڑی، جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں،
आई मीन जो मादा चीज़ें हैं, वो मैं छोड़ के जाऊं ना जाऊं, एक चीज़ मैं छोड़ के जाऊंगी, और वो है कि वो ये चीज़ है कि उनके दिल, दिमाग और उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है वो हमेशा उनके साथ रहे, और वो है हैप्पीनेस। ठीक है, एटीट्यूड जो है वो यही है कि आई हैव टू डू, और ये इसलिए मैंने फिफ्थ पे रखा, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि अगर आप में वो एटीट्यूड ही ना हो कि मैंने ये करना ही करना है, तो आप ना चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, ना आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, ना आप इस पे सोचेंगे, ना इस पे कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इट इज सो मच क्रूशल कि आप में ये एटीट्यूड भी होना चाहिए कि नाउ आई हैव टू चेंज इट, इट इज रूइनिंग माय लाइफ, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट, मैंने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है, इसको टैकल करना है। कोई चीज़ मेरे 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 लाइफ को ख़राब करे, मेरे बच्चों के लाइफ को ख़राब करे, या मेरे लव्ड वंस के लाइफ को ख़राब करे, ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगा। तो लाइक दिस वी हैव टू हैव द हैव टू एटीट्यूड। इसकी एक और वजह भी है इस एटीट्यूड की, कि अगर इंसान ये एटीट्यूड ना लाए और चीज़ों को चेंज ना करे, तो आप जिंदगी भर कंप्लेनिंग करते रहे, नो वन केयर्स, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कहीं पे मैंने पढ़ा, उधर लिखा हुआ था कि आप कंप्लेन करते हैं तो उसमें से 80% जो लोग हैं वो केयर ही नहीं करते, और 20% वो जो खुश हो जाते हैं आपके मसलों पे, आपके गम पे। सो लाइक दिस, इफ यू नो कि 80% जिनको मैं अपना कंप्लेन सुना रहा हूँ, शिकायत सुना रहा हूँ, उनको फर्क ही नहीं पड़ता मेरे कंप्लेन से, और 20% में उनमें से वो हैं जो खुश होते हैं कंप्लेनिंग पे, तो इट डजंट मेक सेंस कि हम जो है कंप्लेनिंग को कंटिन्यू रखें। सो दिस वे वी हैव टू वर्क अपॉन इट, वी हैव टू सॉल्व इट। तो ये हर कोई अपने हिसाब से करे, इसको सॉल्व करे, और लाजमी जो है शेयर करे ताकि सबको फ़ायदा हो। और सेकेंडली ये कि कमेंट में आपने बताना है कि इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू, इफ़ नॉट, इफ़ यू हैव एनी सजेशन, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू एड इन दिस, या जो सिनेरियोज आपके ज़िंदगी में गुजरे हैं वो जो है आपने किस तरह टैकल किया इस चीज़ को, वो आप काइंडली शेयर करें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली शेयर विद द लव्ड वंस, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।